नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज अब से चंद घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसले में सियालकोट में डस्का में होने वाले इलेक्शन NA-75 के पूरे हलके के इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया और 18 मार्च को वहाँ दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, अहकाम जारी किए। इससे पहले आम तवक्को यही थी कि जो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं जो मतनाज़े हैं, जहाँ के प्रिजाइडिंग अफसर गुम हो गए थे, वहीं पर रीपोलिंग का हुक्म जो है वो दिया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसे फॉलो नहीं किया, बल्कि उन्होंने 70 बरस की पाकिस्तान की तारीख में, जहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमेशा एक कमज़ोर इदारा समझा गया, बिकॉज पाकिस्तान में होने वाले हर जनरल इलेक्शन और हर बाई इलेक्शन और हर सेनेट इलेक्शन के ऊपर इरेगुलरिटीज़, करप्शन और धांधली के बड़े शदीद इल्ज़ामात लगते रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से 2018 की तो पैसे लेने की वीडियोज़ भी जो हैं वो मंजर आम के ऊपर हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन माजी में जो है कभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर सके। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का एक इदारा था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नई तारीख रकम की है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज का फैसला इस लिहाज से भी बहुत ही अहम है कि जो पिटिशनर थी नौशीन इफ्तिखार, जो पिटिशनर थी NA-75 की, उनकी जो पहली दरख्वास्त आई थी, जो इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं और जिसे बाद में एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट भी किया था, उसमें नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने 23 पोलिंग स्टेशंस के हवाले से इलेक्शन को दोबारा करवाने की इस्तदा की थी। बट अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब हक़ाइक़ को देखा और उनके सामने अपोजिशन की डिमांड्स आई और एक केस बिल्डअप हुआ, बहुत मौसर केस बिल्डअप हुआ, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 23 पोलिंग स्टेशन नहीं बल्कि उससे बढ़ के पूरे हलके में, जिसमें 340 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है, वहाँ दोबारा इलेक्शन करने का अहकाम जो है जारी किए। ना सिर्फ ये, बल्कि पहली दफ़ा जो सिविल सर्वेंट्स हैं पंजाब हुकूमत के गुजरांवाला डिवीज़न के, उनके तबादलों को सस्पेंड करने, उनके तबादले करने की रिकमेंडेशन भी हुकूमत पंजाब को भेज दी गई है और वहाँ के पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को भी तलब कर लिया गया है। तो यकीनी तौर पे बहुत ही गैर मामूली डेवलपमेंट्स हैं। सवाल ये है कि इन डेवलपमेंट्स का होने वाले सेनेट के इलेक्शन पे क्या सियासी असरात मुरतब होंगे और पंजाब की सियासत पे इसके क्या सियासी असरात जो हैं वो मुरतब हो सकेंगे। मैं दिखाता हूँ कि ज़ाहिर है आपको कुछ मैं इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भी सुनाता हूँ। ये बहुत वाज़ेह है कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने इस फैसले को वेलकम किया है। जो कुछ मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं उसमें से बहुत सी चीज़ें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगता है कि मानी ली हैं अपनी रिकमेंडेशंस में, लेकिन PMLN के सीनियर रहनुमा और सिंध के साबिक गवर्नर जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो आज हमें प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकेंगे, इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को इसका ज़ाती तौर पर ज़िम्मेदार समझा है। उन्हें भी सुन लेते हैं। NA-75 में इलेक्शन दोबारा ऑर्डर किया गया है। सच और झूठ में फ़र्क सबके सामने आ गया। आज एक बार फिर इमरान खान साहब उस कॉन्स्पिरेसी करते हुए पकड़े गए जो धांधली करने के लिए उन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई थी, जिसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा इनका जो पंजाब की हुकूमत थी, उस्मान बुज़दार से लेके तमाम दूसरे लोग, और वो बैठ के बनी गाला में और चीफ मिनिस्टर हाउस लाहौर में बनाई गई थी, वो हरबे इख्तियार किए, जो कमीशन भी हैरान हो गया। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर शिबली फराज का ख्याल है कि इदारों की आज़ादी जो है, इलेक्शन कमीशन की हुकूमत के दौर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो आज़ादी है, उसकी जो ऑटोनमी है, उसकी जो खुद मुख्तारी है, वो सामने आई है। क्या कहते हैं शिबली फराज? ये शिकस्त है उस माइंडसेट की जो कि अपने लिए जब फैसले उसके हक में आए तो वो उसको सही समझता है और मानता है, लेकिन जब वही इदारे इनके खिलाफ फैसला करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो अदालतें हों, उसको ये नहीं मानते। फैसला इनके मंशा से होने चाहिए। ये बादशाहत का जो इनका माइंडसेट है, इसको हमने शिकस्त दी है और इंशाल्लाह आगे भी शिकस्त देंगे, क्योंकि हमारे लिए जो ज़्यादा अहम है वो ये है कि इदारे मुकम्मल तौर पे आज़ाद हों। इदारे मुकम्मल तौर पर आज़ाद हों, ये चाहती है तहरीक इंसाफ की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत। ये कहना है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब शिबली फराज का। यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ भी करेंगे। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे PMLN के सीनियर रहनुमा, सिंध के साबिक गवर्नर जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए हैं। स्टूडियोज़ मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा जनाब सेनेटर सासी पलेजो साहिबा, और स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर सकेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी सेक्रेटरी जनाब अंदलीप अब्बास साहिबा, जो कि मेंबर हैं कोर
ग्रुप की, मेंबर हैं कोर कमेटी की, मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर मैं सीधा चलना चाहूँ मोहम्मद ज़ुबैर साहब की तरफ। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी पार्टी की कैंपेन और आपका जो स्टैंड था, जो मौक़िफ़ था NA-75 के हवाले से, उसमें आपको बहुत जो है वो कामयाबी हासिल हुई है और आपका एक बहुत बड़ी सियासी फतह जो है आपके मौक़िफ़ को मिली है। लेकिन हुकूमत का ये कहना है, आपने सुना कि सेनेटर शिबली फराज और तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडरान ये कह रहे हैं कि हमारे दौर में ये साबित हो रहा है कि कैसे इदारे आज़ाद और इंडिपेंडेंट हैं और इदारे हर किस्म के फ़ैसले कर सकते हैं। और इससे पहले पाकिस्तान की 70 बरस की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस में बहुत बेकायदगियाँ हुई। यहाँ तो सेनेट पे पैसे देते हुए भी वीडियोस आ गई सामने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कभी कुछ कर नहीं सका। लेकिन पहली दफ़ा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी दांस में बहुत मजबूत फैसला किया है। तो इस पर आपका क्या रद्द अमल है? मेरा ख्याल है शिबली फराज साहब को पहले तो ये मैं कल तक यही कहता था, आज फैसला नहीं आया था मोहित के ये जितने भी PTI के लीडरशिप है, डू दे इवन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कि हुआ क्या है और कहाँ जाके हम फंस गए हैं, बजाय कि उससे निकलने की कोशिश करें। वो डिमांड कर रहे थे इलेक्शन का रिजल्ट, 5 वजीर पहुंच गए थे, दूसरे दिन डिमांड कर रहे थे। मतलब बड़े बड़े मार्के पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है वो कोई इतनी शानदार नहीं है, आपको भी पता है। लेकिन आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ही उठा के लेके चले जाएं। और असल चीज तो ये है कि अभी तक तो वो जवाब भी नहीं आए हैं। ये तो इन्होंने एक फैसला सुना दिया ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल नैरेटिव के जी वो इलेक्शन क्या 23 पोलिंग स्टेशन पर या 20 पर होना चाहिए या पूरा का पूरा इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। द क्वेश्चन इज, ये किसी ने तो बैठ के बनाया होगा ना। IG साहब अगर गायब हुए थे तो IG साहब की तो कोई इंटरेस्ट नहीं था कि डस्का में कौन जीते, ना चीफ सेक्रेटरी का इंटरेस्ट था, ना उधर डिप्टी कमिश्नर का इंटरेस्ट थोड़ा बहुत हो सकता है, बायस हो इधर उधर, बट व्हाई वुड दे स्टील एन इलेक्शन? और वो भी इस तरह से कि जी पहले तो ये एक थोड़ा सा रिमोर्स होना चाहिए। दूसरी बात ये, मैं उनको याद दिला दूं, 2013 के इलेक्शन के बाद एक कमीशन बना था टू इन्वेस्टिगेट कि जी क्या ट्रॉफी स्टील कर ली थी मियां नवाज शरीफ ने लास्ट मोमेंट पर इमरान खान से। हालांकि 186 वोट्स थे, हमारे मेंबर थे नेशनल असेंबली, PTI के 34 से, मतलब देयर वाज नॉट इवन एन इशू कि जी 2, 4, 10, 15 सीटों पर क्या हो गया था क्या नहीं हुआ था, और वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का काम था। तो उस वक्त क्या हमने ही एग्री किया था ना कि ठीक है हम सेटअप करते हैं। इतना बड़ा रिस्क लिया था कि हमारी हुकूमत का तख्ता हो सकता था। 3 पॉइंट एजेंडा जो PTI के साथ एग्री हो कि हम वहां गए थे। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए ये एक, और हमारे जो लॉयर थे सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि दिस वाज पार्ट ऑफ अ कंस्पिरेसी। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था कि 6 बजे 3 डालों में सुबह को वो 20 या 23 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आ रहे हैं और कहाँ से डिलीवर हुए हैं, कहाँ गायब थे, अभी तक तो यही नहीं पता। उसमें से मेजॉरिटी बोलने के लिए तैयार थी कि वो कहाँ थे कहाँ नहीं थे। So there were other forces which were involved and that has to be investigated। और अगर ठीक है ज़ुबैर साहब, एक सवाल जो सामने आ रहा है वो ये है कि आपकी जो नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो NA-75 की कैंडिडेट थी, उन्होंने जो दरख्वास्त दी है इन राइटिंग अपने हाथ से लिख के, और जिसे एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट भी किया, उसमें उन्होंने 23 पोलिंग स्टेशंस पे इलेक्शन दोबारा करवाने और इलेक्शन को रोकने के दरख्वास्त की थी। इलेक्शन रुक गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी इनिशियल जो प्रेयर थी उससे बढ़ के उनको रिलीफ दी है। इसके बारे में भी कुछ सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं कि ये कैसे हुआ, ये आप लोगों ने लॉबिंग बहुत इफेक्टिव की है, क्या केस प्रेजेंट किया है? पहली बात तो ये है कि जब एहसन इकबाल साहब ने लिख के दिया था उस वक्त इलेक्शन कमीशन का हमें नोटिफिकेशन का पता ही नहीं था। हमें पूरा जो ओवरऑल इशू एट हैंड था उस वक्त तक तो हमने महसूस ही नहीं किया था। हम तो उन 23 प्रिसाइडिंग ऑफिसर का इंतजार कर रहे थे। इसलिए हमने डिमांड की थी कि चूंकि एक जो बाद में रिकग्नाइज भी किया गया कि इतने घंटों तक इलेक्शन कमीशन और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का रास्ता खत्म हो चुका है और वोट के थैले उन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास हैं, उसके बाद जब हकीकत सामने आई है और उसमें और चीजें सामने आई हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने नोट की, तो उसके बेसिस पर हमने डिमांड की थी कि ये पूरा। और मैं आपको सिर्फ एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे जिनको इलेक्शन कमीशन ने हमारे डिमांड पर इलेक्शन से काफी दिन पहले कहा कि जी आप एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि इनको फारिग कर दें। आपको पता है इन्होंने लास्ट नेम चेंज करके उनका जी जुल्फिकार विर्क समथिंग जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और उनको चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर
دوبارہ ان کو لگا دیا. اچھا ذرا حکومت کا جواب اس میں زبیر صاحب لے لیں, بیکاز اندلیب عباس صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کی حکومت کے لیے کس قسم کا ایک چیلنج جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد, یہ کس قسم کا ایک سیاسی چیلنج, جبکہ سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں اور پنجاب کی بیوروکریسی کو انڈائٹ کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے, وہاں کی حکومت کو انڈائٹ کر دیا, گجرانوالا ڈویژن جو ہے وہاں کے اور چیف سیکرٹری کو بلا لیا ہے, تو بیوروکریسی کو بھی ایک پورا میسج گیا ہے. بہت ہی جھٹکا لگا آپ کی حکومت کی ساکھ کو. میرے خیال ہے ہماری حکومت کی ساکھ جو ہے وہ بہت مضبوط ہوئی ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو 70 سال سے انہوں نے, میں نہیں کہہ رہی, یہ ان کے جو آج کل بیسٹ فرینڈز ہیں دل و جان سے, میں تو ہمیشہ کہتی تھی یہ ایک ہی ہیں, دونوں ایک ہی ہیں. یہ 2013 کے الیکشن کا ایک زرداری صاحب نے نام دیا تھا, آپ کو یاد ہے؟ وہ 23 پولنگ سٹیشنز کی بات نہیں کر رہے تھے, یا وہ ایک حلقے کی بات نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کیا نام دیا تھا اس الیکشن کو؟ آر او الیکشن. اور آپ کو پتہ ہے جس جوڈیشل کمیشن رپورٹ کی یہ بات کر رہے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 35% فارم 14 اور 15 تھے ہی نہیں. پی پی 60 جس میں ظہیر عباس کمپیٹ کر رہے تھے اس کے سارے ہی پولنگ بیگز غائب تھے, وہ ملے ہی نہیں, وہ آج تک نہیں ملے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ جتنے بھی ان کی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کی کینڈیڈیٹ نے ایک اپلیکیشن دی تھی اور ڈیمانڈ کیا تھا 23 پولنگ سٹیشنز کا. میرے پاس وہ اپلیکیشن ہے اور آبویسلی ای سی پی جو ہے وہ اپلیکیشن کے اوپر وہ سارا دیکھ رہا تھا. اور یہی اپلیکیشنز ہر دفعہ ہوتی ہیں کہ پولنگ سٹیشنز میں بندے غائب ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا تھر کے الیکشنز میں 2013 میں شاہ محمود قریشی صاحب کے 32 پولنگ سٹیشنز پہ ان کو یہ پرابلم پیش آیا. انہوں نے اسی طرح اپلیکیشن لکھ کے دی اور ان 32 پولنگ سٹیشنز پہ ری پولنگ ہوئی. لا یہی کہتا ہے, ٹھیک ہے. سو سوری سن لینا, عمران خان صاحب نے اس سے پہلے کہ الیکشن کمیشن کہتا, انہوں نے یہ کہا کہ میں وہ نہیں کروں گا جو 4 سیٹوں پہ نواز شریف نے کیا کہ وہ کھولی نہیں. اس کے بعد 2 سال ہم لگے رہے. پہلے چودھری نثار نے کہا جی 40 سیٹیں کھولیں, 20 آپ کی 20 ہماری. اس کے بعد کہا کہ نہیں جی وہ تو نہیں ہو سکتا, یہ آن ریکارڈ ہے. اس کے بعد وہ 4 سیٹیں کھلی, 4 سیٹوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا نکلا, سب اوور ٹرن ہو گئی, سب میں دھاندلی نکلی. تو دھاندلی کے اندر بے شک ان کا جو 40 سالہ تجربہ ہے, ان کی ساری ایکسپیرینس ہے, مہارت ہے, پی ایچ ڈی ہے, اس کے حساب سے تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو تو حیرت ہوئی ہے کہ یہ ہو کیا گیا. بہرحال ایک جو آن اوور آل پوائنٹ آف ویو, نہیں حیرت کیسے ہوئی, وہ تو ان کو وہ سب کچھ ملا ہے جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے, جو انہوں نے کیس بنایا. دیکھیں نا, انہوں نے ڈیمانڈ کی. ڈیمانڈ کیسے ہوتی ہے؟ قانون کہتا ہے لکھ کے دے, یہ لکھا ہوا ہے 23, ٹھیک ہے نا. اب میں اٹھ کے ایک تقریر میں کہہ دوں جی سارے 7 کے ساتھ جو ابھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں میں سب میں دھاندلی ہے سارے, کیونکہ ہم ہارے ہیں اس میں سے 5, سب دوبارہ کریں, تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں نا جب تک کہ میں لکھ کے ایک پٹیشن نہیں دوں گی. جو ان کی لکھی ہوئی پٹیشن ہے وہ یہ ہے, اور پریسیڈنٹ بھی یہ ہے, لا بھی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جتنی آپ پولنگ سٹیشنز پہ, اور آپ نے رپورٹ دیکھی, رپورٹ میں انہوں نے 14 پولنگ سٹیشنز پہ کہا ہے, انہوں نے کہا ہے 14 پولنگ سٹیشنز پہ یہ نظر آیا ہے, 23 بھی نہیں. اب میں صرف ایک بات کہتی ہوں, میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے اور جو یہ بائی الیکشنز ہوئے ہیں, عوام کو پتہ لگ گیا, عوام کو پتہ لگ گیا ہے کہ کون کھڑا ہے ہارس ٹریڈنگ کے ساتھ, کون لڑ رہا ہے کرپشن کے لیے, کون لڑ رہا ہے دھاندلی کے لیے, اور کون آیا ہے پورے اس نظام کو. سسی پلیجو صاحبہ کچھ پانے دیجئے. سسی پلیجو صاحبہ, جب الیکشن کمیشن پاکستان نے اس قسم کے سخت اقدامات لینے شروع کر دیے ہیں تو آپ کی پارٹی جو کھلم کھلا دعوے کر رہی ہے کہ ٹوٹل آپ کے پاس 159 ووٹ ہیں, لیکن آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کو الیکٹ کروائیں گے جبکہ 171 اس کے لیے 71 ووٹ چاہیے, یعنی ان ادر ورڈز آپ نے 12 بندے حاصل کرنے ہیں اس کے لیے. تو یہ جو اسٹیٹمنٹس آپ دے رہے ہیں جس کو پورا پاکستان سمجھ رہا ہے کہ یہ کرپشن کی انڈیکیشن ہے, کوئی خوف کوئی فکر آپ کو ہے الیکشن کمیشن کی کہ الیکشن کمیشن دیکھ رہا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کی اس بات پر آنے سے پہلے صرف ایک جملہ میں کہوں گی کہ ضمنی الیکشن میں تو پی ڈی ایم نے پی ٹی آئی کو دھو ڈالا ہے, ایون خواتین نے بھی جو مار کے سر کیے ہیں. میں سمجھتی ہوں آنے والے الیکشن کے یہ تھوڑی سی جھلک ہے. باقی یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب کو الیکٹ کروائیں گے, محترم یوسف رضا گیلانی صاحب زبردست کینڈیڈیٹ ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ, ان کے جو ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کی جمہوریت کے لیے قربانیاں اور جمہوری
قوتوں کے ساتھ کھڑا رہنا اور ہر طرح صبر و شکر کے ساتھ مسلسل جدوجہد میں رہنا، اور خود مذہبی اور جو سماجی حلقوں میں ان کی پذیرائی ہے، اور جو خود جس طریقے سے پارلیمنٹ انہوں نے چلایا، تو ان کی عزت و وقار اتنا ہے، اور یہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم الیکشن میں اپنا امیدوار لائیں اور ہم مقابلے کے لیے کھڑے اگر ہونا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تو ہم مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ جیتیں گے۔ نمبرز کیسے پورے ہوں گے؟ ہاں، تو اگر اسی طرح ہوتا تو آئین اجازت کیسے دیتا؟ ہم نے کوئی غیر آئینی تو چیز نہیں کی، نہ غیر سیاسی کی ہے، ہم جو ہے آئے ہیں میدان میں ہیں، اور اس میں آئین بالکل اجازت دیتا ہے کہ ہم مقابلہ کریں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے امیدوار کو جو ہے جس طریقے سے پذیرائی ملی ہے اور ملے گی، اس پہ ہم یقیناً جیت ہمارا نصیب ہوگی۔ زبیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آج کے فیصلے کے نتیجے میں سینٹ کے جو الیکشن ہیں ان پہ کس قسم کا اثر پڑے گا؟ کیا سینٹ کے الیکشن پہ یہ اثر پڑے گا کہ جہاں 159 سیٹس ہیں اسلام آباد میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو پی ڈی ایم کی، وہاں لوگ ڈر جائیں گے، وہ گھبرا جائیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پکڑ کر سکتا ہے، یہاں خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، کچھ اس قسم کا بھی اثر پڑے گا؟ میرا خیال ہے تھوڑا بہت تو اثر پڑے گا، بٹ اتنا زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ ایک تو دیکھیں، اگر آپ میرے سے یا کسی بھی انڈیپینڈنٹ اس سے کمپیریزن کریں، کیونکہ 1-on-1 ڈائریکٹ فائٹ ہے یوسف رضا گیلانی کی اور حفیظ شیخ کی، بیکاز دا بیٹل گراؤنڈ از اونلی اسلام آباد، باقی سب جگہ تو سب کچھ طے ہو چکا ہے تقریباً۔ تو حفیظ شیخ صاحب کی کریڈینشلز میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دوں، اور کسی بھی بیک بینچر کو آپ پی ٹی آئی کے بتائیں گے تو وہ ہی ول کوسچن انٹل انلیس وہ ڈر خوف سے پارٹی کے ووٹ ڈالے، وہ ایک اور بات ہے۔ Here is a gentleman who has no commitment to the country. For the last 40 years is not a small period. He has lived outside Pakistan اور صرف اس وقت پاکستان آئے ہیں جب ان کی کار پر جھنڈا لگتا ہے، آتے ہی ڈائریکٹلی آتے ہیں اسی دن، ایک ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے بھی نہیں آتے ہیں، اور جھنڈا لگتا ہے، چاہے وہ سندھ کے فائنانس منسٹر بنے یا پرائیویٹائزیشن منسٹر بنے یا پاکستان کے فائنانس منسٹر بنے انڈر پی وی پی، اور یا اب جو فائنانس منسٹر ہیں۔ دوسری چیز، 99% آف ہز ایسٹس آر آؤٹ سائڈ پاکستان۔ ایک تو یہ ویسے ہی تحریک انصاف کا جو اوور آل نیریٹو تھا کہ اگر آپ کو محبت ہے اپنی کنٹری سے تو آپ ایسٹ عمران خان کی آپ پیچھے، تو ہی ہیز نو انٹرسٹ لاس۔ جس دن حکومت جاتی ہے یا ان کا عہدہ جاتا ہے اسی دن وہ جہاز میں بیٹھتے ہیں اور پاکستان کو خیر بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا کریڈینشل جو ان کا ہے جس کے بیسس پر آپ یہ پی ٹی آئی والوں کو کہہ رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جس بنیاد پر پی ٹی آئی نے، عمران خان نے اور ان کے اکنامک مینیجرز نے تمام کیمپین بلٹ اپ کی تھی اتنے سال ہر سال کی محنت سے، کہ جی تباہ کر دیا معیشت 2008 سے لے کے 2018 تک، اس کے جو سینٹرل فوکل پوائنٹ تھے 3 سال کے فائنانس منسٹر وہ تھے حفیظ شیخ صاحب۔ ابھی آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تباہ برباد کر دیا پاکستان کو، اور ہم اس پاکستان کو ٹھیک کرنے آ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کو ووٹ دیں جن کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے بہت انٹرسٹنگ زبیر صاحب، بہت انٹرسٹنگ۔ میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کے کیس کو کسی نے اتنی بری طرح سے خراب کیا ابھی تک ٹیلی ویژن پہ جتنا کہ آپ نے ان کے کیس کو ڈیمیج کیا ہے۔ اندری بواز صاحب بہت ہی کنونسنگ انہوں نے کیس پیش کیا ہے کہ کیوں ڈاکٹر حفیظ شیخ جو ہیں ایک امپریسو پرسنالٹی ہی نہیں ہے سینٹ کے الیکشن کے لیے، جبکہ مقابلے میں یوسف رضا گیلانی ہیں جو پرائم منسٹر رہ چکے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو کالا کوٹ پہن کے ڈسکوالیفائی کرنے میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی گئے تھے، اور جو ان کے بارے میں، اور زرداری صاحب کو گھسیٹ کے لڑکانہ کی سڑکوں پہ جو شہباز شریف نے کرنا تھا، آج یہ اکٹھے ہو گئے، سب 22 کروڑ عوام دیکھ رہی ہے، یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں دھاندلی کے لیے، یہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، سی او ڈی سائن کیا انہوں نے دونوں نے۔ ویسے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو ہٹایا، جب اس کا زبیر صاحب سے ویسے لینا چاہیے۔ نہیں، میں آپ کو ہسٹری بتاتی ہوں۔ اچھا، کون تھے جو سی او ڈی میں جنہوں نے یہ کلوز ڈالا؟ اپنا ماشاءاللہ رضا ربانی صاحب اور فاروق نائک صاحب۔ اچھا، انہوں نے یہ ڈالا کہ جی شو آف ہینڈز ہوتے ہیں، جو مرضی آپ کر لیں، لوگ پیسے لیتے ہیں، یہ وہ ڈل گیا۔ نواز شریف صاحب نے بھی سائن کیا۔ آج وہی رضا ربانی صاحب اور وہی فاروق نائک صاحب کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے اور کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت میں ہم
کہہ رہے ہیں کہ وہ جو COT میں ہم نے ریکمنڈیشن دی اچھا مجھے کوئکلی کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں زبیر صاحب میرے ساتھ نہیں ہے بریک کے بعد زبیر صاحب یہ کوئکلی یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے اندلیب عباس نے اٹھایا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہیوملیٹ کر کے امبیرس کر کے انہیں خراب کر کے پرائم منسٹر ہاؤس سے آپ کی جماعت نے نکالا. پرائم منسٹر عمران نواز شریف صاحب جو تھے وہ خود گئے اس وقت ایکس پرائم منسٹر عدالت. اور میں اس پہ تھوڑا سا اب آپ ان کو اس کی کیا میں ون لاسٹ لائنر ایڈ کر دوں کہ انہوں نے باقاعدہ وہ جو ٹرکش پریزیڈنٹ نے ہار دیا تھا اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بجائے سیلاب والوں کو دینے کے اپنے گھر رکھ لیا تھا, وہ بھی پیش کیا تھا. زبیر صاحب کو ان کی حکومت تھی. زبیر صاحب کو ایکسپلین. جی زبیر صاحب. جی بات تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو چارج شیٹ حفیظ شیخ میں نے تو یہ کہا نا کہ اگر یہ ووٹ مانگیں گے PTI کے بینک پر تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے ڈیفینس میں کہنے کے لیے حفیظ شیخ. سو وی آر ان کمپیریزن ود حفیظ شیخ اینڈ یوسف رضا گیلانی. یوسف رضا گیلانی کو کالا کوٹ پہن کے ہم ضرور گئے تھے, وہ ایک لیگل انٹرپریٹیشن کی بات تھی اور ہمارا موقف یہ تھا لیگل نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا کرپشن کے پیسے واپس نہیں بلوائے. سن تو لیں, وہ تو پھر اگر جائیں گے تو چپڑاسی یا ڈاکو اور وہ ساری ہسٹری پہ کھلتی چلی جائے گی. آپ کے انٹیریئر منسٹر کو چپڑاسی نہیں رکھنا تھا. So let's not go into that کہ جی کس نے کیا کہا تھا. What we are saying is a comparison between یوسف رضا گیلانی اینڈ حفیظ شیخ. آپ کے پاس ابھی بھی اتنے سیریس چارج شیٹ لگانے کے پاس کہ اس کی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے. وہ اس نے معیشت برباد کی. You have nothing in defense to speak for him. So why are you asking him to become a senator and become... آپ نے کہا انہوں نے جانا ہے, ورنہ میں تو کمپلیٹ. یہ تو میں نے آپ کو یاد دلا دیا, یہ تو میں نے آپ کو یاد دلا دیا. نہیں مجھے کاٹا ہے. لیکن میں آپ کو ڈاکٹر صاحب میں ویسے کمپلیٹ کر لوں, میں کمپلیٹ کر لوں. ان کا جو معیشت کی بربادی کا جو وہ تھا نا الزام, وہ جو 5 سال اسحاق ڈار تھے, ان کے مفتاح اسماعیل نے کہا اسحاق ڈار تھے. پلیز اسپیئر ہاف اے منٹ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اسحاق ڈار کے ساتھ جو 5 سال تک سیکرٹری فائنانس تھے نا ڈاکٹر موہت صاحب, وہ بھی وزیر ہیں ان کے, وہ بھی ان کی معاشی ٹیم کا حصہ ہے. ٹھیک زبیر صاحب مجھے بریک لینی ہے, اگر آپ بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہ سکیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. مجھے اندازہ آپ کی کوئی میٹنگ ہے, لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ رہ سکیں. جی پلیز, بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میری ریکویسٹ پہ گورنر صاحب نے, زبیر صاحب نے, محمد زبیر صاحب نے جو ہے ہمیں دوبارہ اس وقت بریک کے بعد بھی زبیر صاحب میرے ساتھ ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہیں. اندلیب عباس صاحبہ, آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ موقف بھی سامنے آیا ہے کہ جب الیکشن کمیشنر پاکستان کا ڈیٹیل فیصلہ ہمارے سامنے آ جائے گا پھر ہم اپنی لیگل آپشن دیکھیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں پہلے ان کو بتا دوں کہ یہ ایک پرنسپل ہے آف لیڈرشپ, دا فش راٹس فرام دا ٹاپ. آپ ایک کرپٹ بندہ اوپر بٹھائیں گے, ایک آنیسٹ بندہ اس کے نیچے کام نہیں کر سکے گا. اور اگر آپ ایک اچھا بندہ اوپر بٹھائیں گے, کرپٹ نیچے ہوں گے, وہ آہستہ آہستہ شفٹ ہوتے جائیں گے. لیگل آپشنز کیا ہے مطلب؟ میں اسی لیے جب انہوں نے کہا کہ وہ حفیظ شیخ تھا وہاں, تو حفیظ شیخ صاحب نے 2-3 سال کام کیا, پھر وہ چلے گئے, نہیں ہوا کام. اب آپ کو یاد ہے بہت اور بھی اسٹیٹ بینک گورنر آئے, وہ چلے گئے. یہ وہ ہے سارا جس کا اسحاق ڈار نے, مفتاح اسماعیل نے, میرے پچھلے پروگرام میں آپ کے ساتھ مفتاح اسماعیل تھے, میں نے ان کو پوچھا, انہوں نے کہا کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے تھا, اور یہ لکھا ہوا ہے, میں نے ان کو دکھا دیا کہ PIA انہوں نے کہا تھا فری بیچیں گے اور پاک سٹیل میں بائی ون گیٹ ٹو. وہ تو کر لیں گے ڈسکشن ہم, لیکن یہ بھی تھا کہ جی انہوں نے اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کے اندر انہوں نے اسحاق ڈار کا کہا کہ انہوں نے جو 7 ملین لگائے, اور بلکہ آپ سے بھی کرنی چاہیے ڈسکشن نہیں, جو پہلے COT کے حوالے سے باتیں اس کا جواب میں کم سے کم دے دوں. اچھا نہیں, لیکن وہ جو میرا یہ تو اندلیب عباس صاحب PTI کی طرف سے اندلیب عباس صاحب بیڑا گھر تو ان کے اپنے بندے. اچھا وہ ٹھیک ہے, اندلیب عباس صاحب, لیکن اچھا اب آ جائیں. ہاں میں اب ایک سیکنڈ, میں ذرا ساسی میں پھر آنا چاہتا ہوں اس کوسچن کی طرف, آپ نے جواب نہیں دیا. ساسی بولے صاحب, حفیظ شیخ صاحب جن کی اب مخالفت میں یوسف رضا گیلانی صاحب کھڑے, ان کو تو پہلے آپ ہی لے کر آئے تھے سسٹم میں, تو آپ کی بھی ایک سینس آف اونرشپ تو ان کے اوپر ہے نا. آپ نے ان کو انٹروڈیوس کیا تھا پاکستان میں, سندھ کے فائنانس منسٹر بھی رہے, پھر پاکستان کے فائنانس منسٹر. صاحب جب ہم لے کر آئے تو یہی PTI تھی, اتنا شور مچا رہی تھی, تو وہ اگر ہم غلط تھے تو یہ تو پوری ان کا پوری کابینہ آوے کا آوا یہاں بگڑا ہوا ہے نا. جن پر چارج شیٹ کی حفیظ شیخ صاحب کی زبیر صاحب نے, اس سے ایگری کرتی ہیں آپ؟
حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے جو چارج شیٹ کی زبیر صاحب نے، زبیر صاحب کے پاس جو ہے وہ ثبوت ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی. میں نے ابھی سنا ان کو، لیکن میں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے، لیکن یہ دوہرا معیار ہے. پی ٹی آئی نہیں، میں سمجھ سکی وہ کرپشن میں ہمارے ساتھ ہی اور آئی ایم ایف کے کہنے پہ جو لوگ آتے ہیں، پورے پروگرام میں لکھ کے بتا سکتی اداروں پر جو یہاں زبردستی یا طریقے سے وہ فٹ کیے جاتے ہیں، تو ان کا پولیٹیکل کعبہ قبلہ ان کا آپ یہ اپنا کہہ ہوتا رہی ہے. ہیں کہ آپ لوگ ان کو ایم ایف کے کہنے پر لائے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہی، ہم نے اگر وہ اس وقت تو پی ٹی آئی بھی ہمیں چیلنج کر رہی تھی نا، انہوں نے کہا ہم ایسے لوگوں کو تو رکھیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہماری جسٹیفیکیشن ہماری جو ہے وہ ضرور ہمارے پاس جو ہے فائنانس کے حوالے سے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے غلطی کی حفیظ شیخ صاحب کو اس وقت لا کر؟ ہمیں اگر پتا ہوتا یہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں اس طرح ہوتے، ظاہری بات ہے ہم ان کو اس طرح جو ہے اس وقت نہ رکھتے. دوسری چیز یہ ہے، کیونکہ مختصراً میں یہ کہوں گی، بیچ بیچ میں اندھی صاحب تو اپنی بات رکھ رہی تھی، اور زبیر صاحب نے بھی بہرحال ان کے پاس جو بھی تجربہ ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنا بیک گراؤنڈ بیان کیا. سی او ڈی کے حوالے سے ابھی جو بات ہوئی، تو میرے خیال میں سی او ڈی میں تو بہت اور بھی جمہوریت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں تھیں، اس سے تو وہ پی ٹی آئی والے کبھی کھڑے نہیں رہتے. یہ کمیٹی آف ہال کے ہمیشہ اوپن ووٹ پہ بات کرتے ہیں. کمیٹی آف ہال نے بہت ساری جسٹس سسٹم کے حوالے سے بہت ساری سینیٹری ریکمنڈیشنز دی ہے مختلف کمیٹی آف ہال میں. کیا ان کی بات کرتے نہیں کرتے؟ اسی کورٹ نے مختلف حوالوں سے انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے، اس کی کرتے. کانسٹیٹیوشن میں ہی روز یہ پی ٹی آئی جو وائلیٹ کرتی ہے رولز آرٹیکلس مختلف، اس حوالے سے سی سی آئی سے لے کر آپ 158 سے لے کے نیشنل گیس اینڈ آئل سے لے کر جو ہے آپ این ایف سی تک چلے جائیں، آپ جو ہے وہ پورٹ سے بندرگاہوں سے لے کر جو پیڈا کا بھی جو آرڈیننس لے کر آئے تھے قائم کو 12 جو ان کا پس گیا کیونکہ صوبے کھڑے ہو گئے. اس حوالے سے جو بھی ان کی پریکٹسز رہی ہیں پی ٹی آئی کی، تو یہ تو آئین کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں، یہ تو اداروں کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. مختلف جو آ رہے ہیں سویلین اداروں کی بھی میں بات کر رہی ہوں، اور خود جو ہمارے بڑے ادارے ہیں ان کو بھی تو متنازع بنانے میں کوئی کسر نہیں انہوں نے چھوڑی ہے. تو اس حوالے سے تو میرے خیال میں جو سی او ڈی کی بار بار دیکھیں، ہم نے کہا ہے جو بھی پالیسی میٹر ہو، جو بھی اہم لیجسلیشن ہو، اس حوالے سے پارلیمنٹ میں یہ لے کر آئیں، اور لیول پلینگ ایک فیلڈ باہر بھی ہو پارلیمنٹ سے بھی اور اندر بھی. اس طرح نہیں ہوتا 12 منٹ میں کوئی بل آئے اور بل اندر ہی اس طرح ہی پاس کیا جانا چاہیے. اس میں ہم نے پیپلز پارٹی نے جو کہتے ہیں 18ویں ترمیم جلدی نہیں کمیٹیز بنائی تھی اور ساری پولیٹیکل پارٹیز ان بیٹھی تھی، ڈیلیبریشنز تھی اور ساری چیز اس کے بعد کچھ ہوا. چلیں، آپ کا اس میں بڑا بھرپور جواب ہو گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے. زبیر صاحب، اندلیب عباس صاحبہ نے میرے کوسچن کو ایڈریس ویسے نہیں کیا بیکاز وہ آپ کو جواب دے رہی تھی، لیکن تحریک انصاف کے لیڈران کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جب الیکشن کمیشن کا تفصیلی فیصلہ آئے گا تو وہ اپنی لیگل آپشنز کو دیکھیں گے، جس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب بھی ایسی اپلیکیشنز آئی ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے کہ بھئی فلاں حلقے اتنے پولنگ اسٹیشن، تو پھر ان پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ہی ری الیکشن ہوا ہے، کبھی پورے حلقے کو الیکشن کمیشن پاکستان نے کالعدم قرار نہیں دیا. تو اس کا چانس یہی ہے کہ یہ لوگ بھی عدالتوں میں جائیں گے اور اس کو روکیں گے. ڈاکٹر صاحب، میں حفیظ شیخ کے حوالے سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. سر وہ تو بڑا آپ نے ان کو رگڑ دیا، اب تو حفیظ شیخ صاحب آپ کو کبھی ملنا بھی نہیں چاہیں گے اس کے بعد. صاحبہ سے میں ڈائریکٹ کوسچن پوچھوں گا، پھر میں اپنی تمہید باندھ کے. دیکھیں 2012 میں اسد عمر نے جوائن کیا تھا اور جس پریس کانفرنس میں جوائن کیا تھا اپریل 2012 میں، اس دن سے ان کو بتایا دیا گیا تھا کہ وہ فائنانس منسٹر بنیں گے. ایز ٹائم پاس آپ یہ ایگری کریں گے، تمام پاکستان ایگری کرے گا کہ یہ بتایا گیا تھا کہ جو نیا پاکستان کا تصور ہے وہ بنائیں گے اسد عمر صاحب. یہ کہا گیا تھا ہی واز دا گولڈن بوائے ہو واز ٹو کنورٹ دا ڈریم. اوکے، اگر مجھے آپ یہ بتا دیں کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے، بائی دا وے 2018 سے پہلے عمران خان نے ایک اسپیشل ویڈیو ریلیز کی صرف ایک بندے کے لیے کہ جی جو نیا پاکستان ہم بنانے جا رہے ہیں اس میں اسد عمر کا کرٹیکل رول ہوگا، پلیز ان کو الیکٹ کریں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس وقت یہ کہتے کہ ہم 2018 کے الیکشن میں جیت کے حفیظ شیخ کو فائنانس منسٹر بنائیں گے، آپ کو یاد ہے وہ حفیظ شیخ جس نے تباہی کی تھی معیشت کی، اس کو بنائیں گے. مجھے بتائیں اندلیب عباس صاحبہ دیتی ووٹ. یہ ویسے پچھلے کوسچن کی آپ کے ایک طرح سے ریپیٹیشن ہے. میرا وہ جو سوال تھا ادھر کہ اگر یہ لوگ لیگل آپشن ایکسرسائز کریں گے تو ظاہر ہے اس کو رکوا لیں گے. جو بھی لیگل آپشنز جو بھی اویلیبل ہیں they have the right to go and ظاہر ہے اگر لیگل آپشنز اس کے پاس. ٹھیک ہے اندلیب عباس صاحبہ، لیگل آپشنز تو ظاہر آپ کی ہیں اور آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ چکے ہیں، تو روکیں گے اس فیصلے کو آپ بنیادی طور پہ؟ جو اس کا پولیٹیکل مائلیج انہوں نے لینا ہے وہ تو لے لیا، لیکن آپ I understand where Zubair is coming from.
क्योंकि ऑब्वियसली उनके हाथ तो आप अगर समधी हैं, भाई हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप भगौड़े हैं और आप भाग चुके हैं, आप फिर भी सेनेटर इलेक्ट हो जाते हैं सागदार। अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज फ्रीज करके बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का, आप फिर भी नहीं हटते, आप फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं। आप अगर एक्सपोर्ट्स को जीरो कर देते हैं 5 साल में, आप फिर भी रहते हैं क्योंकि आप समधी हैं। अब वही है तो बिल्कुल हम ये कह रहे हैं कि हमने अपना जो देखना होता है कि हु इज द बेस्ट फॉर द जॉब, चाहे वो भाई हो। हाँ बिल्कुल, हफीज शेख साहब पहले आपको पता होता आप असद उमर की जगह हफीज शेख होंगे। अच्छा तो वो अच्छा सुने, ही इज फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर। ये कॉर्पोरेट सेक्टर से ये कह रहे हैं एक दफा बंदा कभी एक पोजीशन पे आ जाए, उसके बाद वो मर के दम ले, फिर ही आप उसको निकाले। अगर कोई लेकिन वो कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले अगर पता होता लोगों को तो फिर कहानी बदल जाती। नहीं तो जॉब से पहले हमें पता था कि जी ये हमें तो एक ही चीज पता थी कि सागदार चाहे मुल्क का बेड़ा गर्क कर जाए, समधी है, उसको नहीं रिमूव करना। वो बाहर चला जाए, वो एब्सकॉन्डर है, मफरूर है, फिर भी उसको सेनेट में यहाँ इलेक्ट करके उसको मुफ्त की तनख्वाह देनी है। ये वाली जो इनकी माइंडसेट है ना, आई एम सॉरी जुबैर साहब, ये आपकी माइंडसेट जो है ये बिकती थी 30 साल, अब नहीं बिकेगी। अब वारसी सियासत और ये जो है कि जी ये पुप्पी का बेटा है तो इसको मिनिस्टर ऑफ पावर लगा देना है, ये बेटी है तो एक दिन फोन आएगा कि अच्छा अब्बा अगर आप मुझे बना दे जरा लीडर पीएमएलएन की, तो अब्बू कहेंगे जा बेटा आज तू लीडर बन गई। या ये होगा कि ये देखें कि ये वसीयत है, इसमें मेरा खामन अपने उम्मीदवारों का बेटा भी अच्छा बनाने की कोशिश करें। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन यूसुफ रजा गिलानी साहब और हफीज शेख साहब। ये जो आप ये तर्जीह पेश कर रहे हो, पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने उम्मीदवार इलेक्टोरल कॉलेज का ये खुद एमएनए है, जारी बात है वोट करेंगे, ये नहीं चलेगा। तो उनका अब ये लॉबिंग करने का पूरा हक भी है, लेकिन मीडिया पे बैठकर ये हकीकत नहीं। मैं एक ब्रेक यहाँ पे ले लूँ, ब्रेक के बाद हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू आपने बहुत ही तेज़ोतुन डिस्कशन हो रही थी स्टूडियो में वक्फे से पहले, वो आपने देखी। जुबैर साहब नहीं है, मुझे अब रज़ा रूमी साहब ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, डेली टाइम्स के एडिटर रह चुके हैं, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान में सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, सिविल सर्विसेज पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ रहा। रज़ा रूमी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड अ वार्म वेलकम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। रज़ा रूमी साहब आपके ज्वाइन करने से पहले हमारी जो डिस्कशन हो रही थी वो ये थी कि जो डस्का के NA 75 के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अनयूजुअल, बहुत ही हिस्टोरिक और तारीखी फैसला किया, और बहुत वजूहात से वो अनयूजुअल है, जिसमें सिविल सर्विसेज जो सर्वेंट्स हैं उनको सस्पेंड करने और वहाँ से ट्रांसफ़र करने की भी अहकाम दे दिए, और जो एक्चुअल प्रेयर थी कि 20 या 23 पोलिंग स्टेशंस को कलअदम करार दिया जब वहाँ रीपोलिंग हो, उससे हट के पूरे हल्के को ही जो है इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया। इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या होंगी पाकिस्तानी सियासत में? देखिए जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये बड़ा गैर मामूली फैसला है, और साथ में ये जो फैसला है ये यकीनन एक नए बाब का आगाज़ कर रहा है, कम से कम मुझे तो ऐसा लगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे आप समझते हैं और बाकी पैनलिस्ट भी आई एम श्योर जानते हैं कि ये बिल्कुल एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है। ना ये जो है एग्जीक्यूटिव के ताबे है, ना ये जुडिशरी के ताबे है, इसकी एक आज़ाद आइनी हैसियत है, और उस हैसियत में इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए इसके पास तमाम वो इख्तियारात हैं जो आज उन्होंने इस्तेमाल भी किए, और उसके तहत उन्होंने ये रीपोल का फ़ैसला भी किया। यकीनन गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सेटबैक है, क्योंकि आपने देखा कि गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर्स ये कह रहे थे कि जल्दी से फ़ैसले को अनाउंस करें, चूँकि वो कैंडिडेट जीत रहा है PTI का वगैरह वगैरह, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खुद एक आज़ादाना व्यू लिया है, और जो वहाँ पे हंगामा हुआ, 2 लोगों की जान चली गई, फायरिंग होती रही, एक तरह का माहौल ऐसा बना, वो गायब हो गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह। तो ये फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो इसकी जद में आ जाते हैं, हालांकि आपको पता है कि ये फैसले होते सियासी हैं, यानी कि खुद तो वो कोई काम नहीं करते, उनको कहा जाता है। अब ये भी बात एक अलग है कि कानून ये कहता है कि अगर आपको कोई इलीगल ऑर्डर देता है तो आपने उसकी बजावरी आप पे फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, लोगों ने नौकरियां बचानी होती हैं वगैरह वगैरह।
تو میرے خیال سے یہ ایک تھوڑا سا صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کبھی سینٹ کے جو الیکشن ہوتے ہیں ظاہر ہے اس کے اوپر جہاں پیسے دیے جاتے ہیں کھلم کھلا بیگ اور کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں اس کا نوٹس نہیں ابھی تک لیا الیکشن کمیشن نے, یعنی مارچ میں جو پیسے دیے گئے جس کی ویڈیو آ گئی ہے سامنے کہ کروڑوں روپے لیے گئے, اس کا تو نوٹس بھی میرا خیال ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں لیا. اس کو کیسے ہم ایکسپلین کریں گے؟ جی بالکل نہیں, بالکل کوئی الیکشن کمیشن دیکھیے دودھ میں دھلا تو نہیں ہے, یہ ادارہ جو ہے یہ بڑا آہستہ آہستہ ایوالو ہوا ہے. اگر آپ ہمارے پڑوس دیکھیں ہندوستان میں, وہاں کا الیکشن کمیشن بھی کافی ویک ہوا کرتا تھا, لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ پچھلی کم از کم 1.5-2 دہائیوں میں آہستہ آہستہ اس نے اپنی نہ صرف یہ کہ پاورز میں کو اسرٹ کیا بلکہ امپروو کیا. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پہلے سینٹ کا الیکشن میں خرید و فروخت ہو یا ایون جنرل الیکشن میں جو کچھ ہوتا ہے, یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر امیدوار اپنی لمٹ سے کہیں زیادہ پیسے خرچتے ہیں, اور جو دیگر معاملات جو الیکشن کمیشن کو پارٹیوں کے اندر دیکھنے چاہیے, پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہے کہ نہیں, پارٹیز اپنا اکاؤنٹ ڈکلیئر کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی, ان کی فنڈنگ کا کیا صورتحال ہے, اس میں تو الیکشن کمیشن کی ماضی میں بالکل ویکنس رہی ہے. لیکن میں نے آپ کو اسی لیے کہا کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ اس لیے ہے کہ آج لیکن اب ذرا ایک سیکنڈ مجھے سینیٹر ساسی پلیجو صاحبہ کو لانے دیجئے اس پہ. بالکل میرے ساتھ رہے رضا رومی صاحب. یہ جو الیکشن کمیشن اب مضبوط ہو رہا ہے ہندوستان کی طرح, بڑا سٹرونگ انہوں نے میسج دیا ہے, یہ سٹرونگ میسج جو ہے سینٹ میں جہاں پہ کھلم کھلا اشارے کیے جا رہے ہیں کہ ہم جتنے ہمارے ووٹ ہیں نہیں اس سے زیادہ ہم لے لیں گے, آپ سمجھتی ہیں وہاں بھی کوئی فرق پڑے گا اس کا؟ اب یہ جو اسلام آباد کا, تو میں پھر I'm sorry میں اس کی طرف آ رہا ہوں, 159 پی ڈی ایم کے پاس ووٹ ہیں, 171 چاہیے یوسف رضا گیلانی کو الیکٹ ہونے کے لیے. تو یہ جو یہاں پر کھلم کھلا الزام لگے گا ہارس ٹریڈنگ کا, کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا روب پڑے گا پی ڈی ایم کے اوپر اور لوگوں کے اوپر یہاں پر؟ یہ تو یوسف رضا گیلانی صاحب جب اور پی ڈی ایم جب پیسے استعمال ہی نہیں کریں گے تو الزام پچھلی ویڈیو جو ریلیز ہوئی نا پیسے کی مارچ 2018 پی ٹی آئی کے حوالے سے زیادہ وہ ہوئی ہے, پی ٹی آئی والے خود پیسے دے رہے ہیں. نہیں وہ جو ابھی کے پی کے میں جو ہوا ہے جو بھی ہوا ہے, لیکن میں اس پر آتی ہوں, یہ بڑی اہم چیز رضا رومی صاحب نے جو ای سی پی کے حوالے سے بات کی ہے اس حوالے سے تو تھوڑا سا اب اگر ای سی پی واقعی مضبوط ہو رہا ہے, کمزور ادارہ تھا, جان پڑ گئی اس کے اندر, کیا اس کا الیکشن سینٹ الیکشن میں بھی کوئی فرق پڑے؟ پارلیمنٹری کمیٹی جس کو میں ہیڈ کرتی رہی ہوں, الیکشن کمیشن وہ ڈومین اس کا وہ کمیٹی ہے. اب لیکن آر ٹی ایس کے حوالے سے سب سے پہلی رپورٹ 2018 میں اسی کمیٹی نے بنائی. جوائنٹ کمیٹی جو بنائی وہ میٹنگز ہی نہیں کرتی, سب سے زیادہ میٹنگز ہماری کمیٹی نے کی. ابھی اس کی کل میں نے فائنلائز ساری رپورٹس کر کے وہ سبمٹ ابھی کریں گے. اس حوالے سے اوورسیز کے حوالے سے جب ان کو بلایا گزشتہ ہفتے کہ یہ جو اوورسیز اور ای ووٹنگ کی بات کرے, انہوں نے کہا یہ اس سے خطرناک کوئی چیز ہے ہی نہیں. کس نے کہا؟ ای سی پی نے. اچھا. اور انہوں نے کنٹرا کیا, اس کو ڈس ایگری کیا گورنمنٹ سے. انہوں نے کہا جناب جو ہم پائلٹ پروجیکٹ لے کر آئے پچھلی اس میں کچھ اس پہ حلقوں میں انہوں نے آپ کو پتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اوورسیز کو ووٹ کا رائٹ نہیں ہونا چاہیے. ہائی جیک کرنے کی, اس کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے ان کو بارہا کہا ہے کہ رپورٹ لے کریں, خود میں نے کہا کہ رپورٹ لے کریں سینٹ میں, اس میں بحث ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا اوورسیز کا, اس میں کوئی بھی ملک دشمن جو ہے عناصر آ کر انٹروڈ کر کے ساری کی ساری سسٹم میں بٹھا سکتے. ایک تو چیز یہ, اس میں مجھے لگا کہ ای سی پی اپنی طاقت پکڑ رہا ہے, ڈائریکشن ٹھیک لے رہا ہے, کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا چاہ رہا ہے. یس یہ فیکٹ ہے, اس کو میں بیان کر رہی ہوں. وہاں میں نے دیکھی ان کی جو بحث تھی, وہ سینیٹر ولید اقبال صاحب بھی تھے, وہ بھی بیٹھے تھے. میں آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ یہ ای سی پی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ مضبوط بننے کی کوشش کر رہا ہے. میرے خیال میں لیکن کیا سینٹ پہ اس کا کوئی روک پڑے گا؟ سینٹ کے الیکشنز پہ جہاں اوپنلی کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں, جس کی ویڈیو ریلیز ہوئی ہیں, کرپشن کی بیسس پہ ہونے والے کے الیکشن, جہاں اس قسم کی کاروائی پریکٹس ہو رہی ہے وہاں ضرور ای سی پی کو لوگ ڈریں گے. لوگ یہ جو اسے کہتے ہیں ان ٹیکس منی, ڈرگ منی لے کے کروڑوں روپے لے کے جاتے ہیں سینٹ کی سیٹیں خریدنے, ان پہ ای سی پی کا کوئی وزن پڑے گا؟ یہ پریکٹس سندھ میں نہیں رہی, آپ کو پتا ہے. یہ دو انفارچونیٹلی وہ بھی ہمارے صوبے ہیں, بلوچستان خیبر پختونخوا سے اس قسم کی جو ہے وہ ووٹ چھوٹا ہے, ووٹ بینک چھوٹا ہے, ایگزیکٹلی کردار کا مسئلہ نہیں. سندھ میں پیپلز پنجاب اور سندھ میں نہیں ہو سکتی. پارٹی بھی ہمیشہ الزام لگتا ہے پیپلز پارٹی اس قسم کی پریکٹسز میں کبھی پڑی ہی نہیں. اور بلوچستان میں 9 ووٹ ابھی بھی الیکٹرل کالج جو آپ کا ہمارا یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے جو اسلام آباد کی جو اسمبلی ہے, نیشنل اسمبلی ہے, وہاں سے یقین کیجئے ان کو اگر سارے کے سارے جو اچھے خاصے ووٹ پڑیں گے, آپ دیکھیے گا, تو وہ ان کی جو ہے قابلیت پر اور ان کے جو ہے اٹھنے بیٹھنے پر, ان کی جو شخصیت کے حوالے سے پی ڈی ایم کے حوالے سے پڑے گا. یہ پلیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں ایک سوال کا آپ نے 2 دفعہ میں نے پوچھا, جواب نہیں دیا, کہ یہ فیصلہ آپ نے کہا, یہ کہتے ہیں کہ ایویڈنسز ایگزسٹ کرتی ہیں کہ پولنگ اسٹیشنز ہی کا نلیفائڈ ہوتا ہے. ای سی پی نے ایکچوئل پریئر سے آگے بڑھ کے ایک فیصلہ دے دیا ہے, اس پہ آپ کی پارٹی کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں میں دونوں کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے مانا کہ
जब तक तो ये 30 साल हुक्मरान थे, ECP को इन्होंने जीरो कर दिया, कम से कम हमारी हुकूमत को ये तो क्रेडिट मिल रहा है कि हमारे जी आप जरदारी साहब, बिल्कुल जरदारी साहब ने कहा था कि 2013 में आरओ इलेक्शन, उन्होंने 23 पोलिंग स्टेशन का नहीं कहा था। हमारी मैं कंप्लीट ये आप अगर इतनी बड़ी इल्जामात लगाएंगी, जाहिर बात है आप लोग कैसे रहे मैं सॉरी अवामी हुकूमतों में सबसे ज्यादा जो है धांधलियां हुई है पिछली गवर्नमेंट्स में, मेरी बात पिछले इलेक्शंस में अच्छा, सबसे ज्यादा उसमें जमहूरियत पसंद कुव्वतों का ही नुकसान हुआ है डॉक्टर साहब। नहीं, लेकिन आपने कहा ना कि सबसे ज्यादा आपको नुकसान ECP के एक्शन का। पीपुल्स पार्टी की जो है वो इलेक्शन चुराए गए, अच्छा तो चुराए गए, और ECP में अपनी इलेक्शन का जरदारी साहब ने 2013 में के पास हमारी जो है वो केस अभी तक डालने वाली बात करने में बंदे जी क्विकली कंप्लीट। मैं फिर मैं वो एक बात कर रही हूँ कि कम से कम इनको अब पता चल गया है कि जी क्या फर्क होता है जब आप इदारे तबाह करते हैं और क्या होता है जब आप इदारे बड़े लगाते थे। अभी जॉइंट कमेटी बने हुए, उनको बात तो मुकम्मल कर रहे थे, फिर उसके बाद जी जोक जी बात मुकम्मल। चाहे जोक्स भी करें आप, लेकिन अपनी टर्न पे करें। आप बात ही अजीब कर रही हैं, अभी टाइम बचा ही नहीं है, आप इतनी कंट्रोवर्शियल बातें कर रही हैं। जो रुख जितना लोगों का आपकी PTI की तरफ है अदलीब, ये खुदारा आप भी माने कि ऊपर देखिए अब आप बहुत कंट्रोवर्शियल बातें कर रही है ना, मैं भी कह सकती हूँ। आप किस 12 मिनट में आपने उनको आखिरी जुमला मुकम्मल करें। जी मैं बोलूंगी तो वो जुमला तो मुकम्मल कर लें। Every right to defend her party, obviously I know nobody is stopping her, but the thing is that You are stopping me. the way you've been saying different things, you know, these are really controversial things. हमारे साथ वो कुछ हुआ है, अभी तो आप जो सफाया हो चुका है ज़मनी में, मुझे पता है। अच्छा नाज़रीन, आपको पता चल गया है कि कौन धांधली में धुल चुकी है PTI, धुल चुकी। रज़ा रूमी साहब, you will have to give me chance। जी मुकम्मल कर लें, जल्दी से मुकम्मल करें बात। इनके पास जवाब नहीं होता तो रोला जवाब नहीं। आपने एक दफा भी रस्का के इलेक्शन में नहीं, आप वहां से यहाँ फरा के लेके रज़ा रूमी साहब सेनेट में, आप उसकी बात सेनेट में जो मुस्तनद हॉर्स ट्रेडिंग होती रही करोड़ों रुपए की, सॉरी उस पे क्या इतना बड़ा आज हुआ है कि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी पर आज इलेक्शन के लिए ECP ने इतना बड़ा फैसला किया है। मेरे ख्याल में यानी इस बात की यानी उन्होंने माना है कि यहाँ धांधली हुई है। धांधली का रुख किसकी तरफ है? आपके एडमिनिस्ट्रेशन और आपके लोगों की तरफ है। ठीक, ये तो पॉइंट आपका आ गया जो नहीं उसका वो नहीं बता सकी ना, वो फाइनेंस की जवाब आप मुझे बोलने तो मैं देखिए आपने इतना बोल लिया, मतलब जरा रज़ा रूमी साहब, क्या ECP के फैसले का सेनेट के इलेक्शन में होने वाली मुमकिन धांधली पे कोई फर्क पड़ता आपको नजर आता है? कोई डरेगा इससे? जी मेरे ख्याल से बिल्कुल फर्क पड़ेगा। एक तो खैर अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, वो देखिए कि वो क्या कहते हैं। मगर ये जो उन्होंने लिया है, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया है, वो मेरे ख्याल से अगर उनको भी काटें खरीदो फरोख्त की तो फिर ECP बिल्कुल नोटिस लेगा। और चूंकि ECP को इस वक्त इंटरफेरेंस नहीं हो रही, इसलिए मेरे ख्याल से वक्त मेरा बदकिस्मती से बिल्कुल खत्म हो गया। रज़ा रूमी साहब का, अंदलीब अब्बास साहिबा का, गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब का और सेनेटर शशि पलोजो साहबा का बहुत शुक्रिया। फैसला आपका है। नाज़रीन आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।